اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات کے تعلق سے سیکھتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ پیام صبح ہے ہی پروگرام قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کا۔ ہم سیکھتے ہیں اور ہمارے معزز علماء ہمیں سکھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تعالی ہمیں کیا پیغام اور کیا روشنی اور کیا ہدایت دے رہا ہے، اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، آج آیہ بر یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے لاہور سے۔ خواتین و حضرات، یہ آیہ بر یہ کیا ہے؟ نیکی کے تعلق سے بیان کیا جا رہا ہے۔ بر کا لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، بر کا لفظ کئی جگہ پر آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مغرب کی طرف کر لیے یا مشرق کی طرف، بیت المقدس کی طرف قبلہ، تحویل قبلہ ہو گیا۔ تو یہود اور مسیحی پریشان ہوتے تھے کہ یہ تحویل قبلہ کیسے ہو گیا، یعنی بیت المقدس سے اب بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے منہ کر کے نماز شروع ہو گئی۔ خواتین و حضرات، یہ جو مغرب کی طرف منہ کر لیے یا مشرق کی طرف منہ کر لیے، یہی کافی نہیں ہے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ بندہ اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی محبت میں اپنا مال، اپنے دل پسند مال کو رشتہ داروں میں تقسیم کرے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر خرچ کرے، غلاموں کو رہائی دلوانے پر خرچ کرے۔ تمام باتیں ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرے، زکوٰۃ تمہیں دینی ہی دینی ہے، لیکن انفاق کا ذکر پہلے ہوا۔ اور یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ صدقات نافلہ، صدقات واجبہ، جو ہم اپنے علماء سے سیکھ چکے ہیں کہ یہ صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ تو ہمیں دینی ہی دینی ہے ہر صاحب استطاعت کو، لیکن پہلے وہ تمام اپنا مال جس میں انفاق وہ کر سکتا ہے وہ یہ انفاق کرے، اپنے مال کو ان مدوں میں خرچ کرے۔ اور نیک لوگوں کی ایک اور علامت بتائی گئی ہے کہ جب یہ وعدہ کرتے ہیں، کسی سے عہد کرتے ہیں تو ایفائے عہد کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، تنگی ہو، مصیبت ہو، حق اور باطل کی جنگ ہو تو صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ خواتین حضرات، بہت سارے موضوعات ہیں، ایک ایک نقطے پر انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ کسی طرح احاطہ کر لیں۔ تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کا ایک محبوب اور مقبول نام، محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، ڈین ہیں، پیام صبح کا لازمی جز ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ بقرہ اور آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں، یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ درست جواب 15 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی دعوت عام کس پہاڑی پر چڑھ کر دی؟ کوہ مروہ پر، کوہ صفا پر یا کوہ جبل پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، یہ آیہ بر ہے کیا اور بر کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک لفظ بر کا تعلق ہے یہ الاثم کے مقابلے میں آتا ہے، اور اثم کا معنی گناہ اور بر کا مطلب نیکی کیا جاتا ہے، اور اگر اس کو لغوی اعتبار سے دیکھیں تو بر اس نیکی کو کہا جاتا ہے جو انسان کے اکاؤنٹ کے اندر، اس کے کھاتے کے اندر ایڈ آن کرے، کوئی چیز اس کے اندر جمع ہو، اور اسی طرح اس کے مقابلے میں جو الاثم ہے تو اسم کا معنی گناہ ہوتا ہے، اور اس کو اگر لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ خسارہ، جو انسان کے لیے خسارے کا باعث ہو، وہ الاسم ہوتا ہے۔ لہذا حدیث کے اندر بھی بر اور جو اسم ہے ایک دوسرے کے مقابلے کے اندر آیا ہے۔ تو یہاں اصل میں بحث یہ چھڑ گئی تھی، اور جس سیاق و سباق کے اندر یہ آیت آئی ہے، یہ تحویل قبلہ کے ضمن میں آئی ہے۔ تحویل قبلہ مسلمانوں کا چینج ہوا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی اور آخری نبی کی نشانی بھی تھی، جو پہلی کتابوں کے اندر بھی بیان ہوئی تھی کہ جو آخری نبی ہوں گے ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں ہوگا بلکہ ان کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا تھا ابتدائی طور پر نمازیں پڑھنے کا، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھنے کا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا انتظار بھی تھا، جس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ آپ جو ہے وہ آسمانوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بالآخر جو ہجرت کے دوسرے سال 14 یا 16 یا 18 مہینے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ اب آپ اپنا جو رخ ہے وہ بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ کی طرف پھیر لیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مانا، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں تھیں۔ اور آخری نبی کا جو قبلہ تھا وہ تو ایک بڑی نشانی ہونی ہی تھی، لیکن یہ جو خاص طور پہ جو قیادت جو بنی اسرائیل سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بنی اسماعیل کی طرف آئی، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی تھی کہ اب قیادت بھی دوسرے اس کا یعنی بنی اسرائیل سے نکل کر یہ بنی اسماعیل کی طرف آ گئی ہے۔ تو ان بہت ساری حکمتوں اور بہت سارے مقاصد کے ساتھ یہ جو تحویل قبلہ ہوا، تو اس موقع پر ایک بحث یہ چھڑی کہ جو لوگ نمازیں پڑھتے رہے اس سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، یہ ان لوگوں کو شاک گزرا جو اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے جو یعنی اہل کتاب سے تعلق رکھتے تھے، ان کو یہ شاک گزرا کہ یہ قبلہ جو ہے تبدیل ہو گیا ہے ادھر سے۔ تو جو لوگ پہلے اپنے آپ کو ابراہیمی شریعت کا پیروکار کہتے تھے، ان لوگوں کے لیے یہ بات شاک گزرتی تھی کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لہٰذا ابھی بحث یہ تھی کہ نیکی بیت المقدس کی طرف جب ہم نمازیں پڑھتے رہے تو وہ زیادہ نیکی کی بات تھی، یا اب جو ہم کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ زیادہ افضل ہے۔ تو اس فضیلت کی بحث کے اندر اللہ کریم نے یہ بات بتائی کہ یہ جو مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیرنا ہے یا جو رخ کرنا ہے، اصل روح یہ نہیں ہے۔ اصل جو روح ہے وہ ایمان ہے، اصل جو روح ہے وہ انسان کا اخلاق ہے، عقائد ہیں، پھر اس کے ساتھ اس کا کردار ہے، اس کے اندر عبادات ہیں، اس کے اندر معاملات ہیں۔ یہ سارے کے سارے جب اپنے کردار کے ساتھ اس کی تصدیق کی جائے اور اس طرح کی تصدیق کی جائے کہ ایک ایک عمل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بن جائے، تو پھر انسان کو وہ نیکی میسر آتی ہے اور انسان نیک کہلا سکتا ہے اور سچا کہلا سکتا ہے اور متقی کہلا سکتا ہے، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی ضمانت دی ہے۔ اور وہ جب تک انسان اس روح کے مطابق عمل نہ کرے، صرف منہ پھیر لینا، چاہے اس کا منہ بیت المقدس کی طرف ہو چاہے اس کا منہ بیت اللہ کی طرف ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جہتیں جو ہیں یہ اگرچہ اللہ نے مقرر کی ہیں، لیکن یہ محض جہت یا اس کی طرف منہ کرنا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اصل بات اس کی روح ہے، اور اس کے اندر جو سارے امور ہیں، امور ایمان اور امور ایمان۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان کے اندر ایک باقاعدہ باب باندھا ہے، باب امور الایمان، اور باب امور الایمان کے اندر اس آیت کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، گویا ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں ہے، ایمان کچھ کام کرنے کا نام ہے اور امور کا نام ہے، اور الایمان هو العمل، کہ ایمان جو ہے وہ عمل کا نام ہے۔ تو یہ جو جتنے امور اس کے اندر بتائے گئے ہیں یہ گویا ایمان کے مظاہر ہیں۔ جب تک کوئی شخص ایمان نہ لائے اور ان کے ان مظاہر کے اوپر کاربند نہ ہو، اس کو وہ نیکی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ بنیادی تصور ہے اس آیت کا، اس لیے اس کو آیت بر کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص نیکی کا تصور ایسا سمجھے جو اس کا اپنا خود ساختہ تصور ہو، تو وہ بر کا تصور درست نہیں ہوگا، بلکہ بر کا وہ تصور درست ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا جائے تو کیا یہ جملہ مناسب ہوگا کہ اس آیت کے آغاز میں جو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنا رخ مغرب کی طرف کر لو یا مشرق کی طرف کر لو، اصل چیز اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری ہے؟ بالکل درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت کا جو اختتام جہاں پہ ہو رہا ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون،
وہ اصل میں یہی بات ہے کہ جو شخص صرف دعویٰ کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل دعوے کو کردار بنا کے پیش کرنے کی بات ہے، اور جو شخص دعوے کو کردار بنا کے پیش کرتا ہے وہی وفادار ہوتا ہے۔ تو صادقو سچے کردار والے لوگ، اور متقین وہ ہوتے ہیں جو ہر دم زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش میں گزارتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل درست فرمایا کہ اگر اس فکرے کو یہ کہا جائے کہ یہ وفاداری اصل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا نام نیکی ہے، تو بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وفاداری، اب اظہار، جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ عمل کا نام ہے، محض زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں وہ صفات بیان فرما رہا ہے کہ یہ آدمی، یہ بندہ مومن، یہ صاحب ایمان، اب اس کا کام کیا ہوگا کہ یہ اللہ کو، یوم آخرت کو، فرشتوں کو، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو، اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ اللہ اکبر، پہلا حصہ۔ اس کے بعد اپنا مال کہاں خرچ کرے۔ اب یہ اللہ کو ماننا اور یوم آخرت کو ماننا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ اللہ کو ماننا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ کو ماننا ہوتا کیا ہے؟ یعنی قولی اقرار ہو رہا ہے، عملی انکار ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان کی آوازیں آتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گواہی حاضر میں ہوتی ہے، غائب میں نہیں ہوتی۔ اللہ پر ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ اصل میں آمنہ بہی بھی ہوتا ہے اور آمنہ لہو بھی ہوتا ہے، دونوں کے معنوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اور ایمان جب کہا جاتا ہے تو ایمان کے اندر یہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ ایمان کو دو حوالوں سے دیکھنا چاہیے کہ ایک تو یہ کہ جو میں نے پہلے بات عرض کی کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ باب باندھا ہے کہ الایمان هو العمل، ایمان عمل ہی کا نام، ایمان کرنے کا کام ہے، ایمان صرف نہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ کرنے کے امور ہیں اور ایمان شاید کرنے والا کام نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایمان بھی کرنے کا کام ہے، اور ایمان اگر کسی نے لانا ہے تو لفظی معنی تو یہی ہے کہ مان لینا۔ آمنہ بہی کا مطلب ہوتا ہے ایقن بہی، کہ وہ کسی چیز پر یقین کر لے، اور آمن لہو کا مطلب ہوتا ہے اطاعہ، کہ یہ اس کی اطاعت کرے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آخرت پر، نبیوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے۔ آخرت کو ماننا، یہ جو اس کے اجزاء ہیں ایمان کے، ایمان اصل میں مرکب چیز ہے، ایمان مفرد نہیں ہے، بسیط نہیں ہے، ایمان مرکب چیز ہے، اس کے مختلف اجزاء ہیں، اور اگر ایمان کا کوئی ایک جز مفقود ہو تو اس کے باقی اجزاء بھی قابل اعتبار نہیں رہتے۔ لہٰذا ایمان جو ہے اپنی پوری تفصیل کے ساتھ، اپنے پورے اجزاء کے ساتھ، کہ آپ نے ان چیزوں کو بھی تسلیم کرنا ہے جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اللہ کو مانے گا اور آخرت کو مانے گا۔ دیکھیں، تین بنیادی عقائد ہیں: اللہ کو ماننا، آخرت کو ماننا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر ترتیب لگائیں، بعض لوگوں نے تو ترتیب میں سب سے پہلے عقیدہ توحید رکھا ہے، پھر اس کے بعد عقیدہ رسالت، اور پھر عقیدہ آخرت۔ میرے خیال میں اگر آپ ترتیب لگائیں تو سب سے پہلے عقیدہ رسالت رکھا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا اور آخرت کا علم ہمیں تب ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہوگا تو پھر اللہ پر ایمان ہوگا، پھر آخرت پر ایمان ہوگا، باقی ساری تفصیلات وہ ہیں۔ حتیٰ کہ اللہ کا تعارف بھی کروانے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے بنیادی عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ رسالت ہے، اس کے ساتھ ہی عقیدہ توحید بھی ہے۔ اس لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ترتیب لگا کے ہم یہ کسی ایک کی اہمیت کو زیادہ یا اور دوسرے کی اہمیت کو کم نہیں کر سکتے۔ یہ سارے اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اگر کسی ایک بھی جز کی کمی ہوگی تو ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ قابل قبول ایمان وہ ہے جس میں سارے ہی اجزاء اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہوں اور کوئی ایک بھی جز مفقود نہ ہو۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ
پہلے اللہ پر ایمان کا ذکر ہے اور پھر آخرت پر ایمان کا ذکر ہے، اس لیے کہ ایمان اللہ پر لانے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے وہ آخرت پر ایمان ہے۔ جب انسان کو آخرت پر ایمان نہ ہو تو انسان دنیا میں ساری پلاننگ اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس کی کوئی پلاننگ جو ہے وہ موت کے بعد کی زندگی کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر اس کی آخرت درست ہو، عقیدہ آخرت درست ہو، تو اس کی زندگی کی پلاننگ میں آخرت شامل ہو جاتی ہے، اس کا تصور زندگی بدل جاتا ہے۔ جب اس کا تصور زندگی بدلتا ہے تو اس کا نیکی کا تصور بدل جاتا ہے، پھر وہ دنیا میں نیکی کرتے ہوئے آخرت کا پروگرام اس میں شامل رکھتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ غیر مسلموں کی طرح یا ان لوگوں کی طرح جو لوگ جن کے دل ایمان سے خالی ہیں اور آخرت کے ایمان سے خالی ہیں، ان کی طرح وہ لوگ نیکی بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اعمال ضائع بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کے پروگرام کے اندر آخرت شامل نہیں ہوتی۔ یہاں اہمیت کے اعتبار سے اللہ پر ایمان کے بعد آخرت پر ایمان کی بات کی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے پروگرام میں آخرت شامل نہیں ہوتی تو ان کی نفسیات کسی اور انداز سے تخلیق پاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایک مومن کی نفسیات میں اور ایک غیر مومن کی نفسیات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اختصار کے ساتھ بیان فرما دیجئے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان میں قرآن کریم بہت ساری خوبیاں بیان کرتا ہے، چند موٹی موٹی خوبیاں کہ یہ لوگ وہ ہیں، یہ وہ نیکوکار ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخر پر۔ تو یہ کیسے معلوم ہو مجھے کہ ہاں میں اللہ پر سچا پکا ایمان رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ ایمان کی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور ایمان والے کی زندگی کیسی ہوتی ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے معلوم ہوتا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور ساری ایمان کے اجزاء کے اوپر اس کا ایمان ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس شخص کی زندگی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے مطابق گزارنے کی کوشش اور کاوش اس کے اندر شامل نہ ہو۔ وہ پھر زندگی اسی طرح سے گزارتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی ہے اور وہ زندگی گزار کے دکھائی ہے جو اللہ کی بندگی کی زندگی ہے اور جو شخص جو ایمان کی زندگی ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہیں وہ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ کے تو گناہ ہے ہی نہیں اور راتوں کو آپ کھڑے رہتے ہیں اور قیام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی تھی، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو اس کا ترجمہ ہے اور مرادی مفہوم یہ ہے کہ اگر میں یہ نہ کروں تو لوگوں کو کون بتائے گا کہ اللہ کا شکر گزار بندہ کیسا ہوتا ہے؟ گویا میں لوگوں کو اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے نہ دکھاؤں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں عبدیت الہ کا نمونہ ہے، عبدیت رب کا نمونہ ہے۔ تو کسی شخص نے بھی اللہ کی بندگی کی زندگی گزارنی ہوگی، آخرت پر ایمان کی زندگی گزارنی ہوگی اور ان تمام ایمانیات کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تو کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مد نظر رکھے اور اس طرح کی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس آیت میں 177 سورہ بقرہ میں چند خوبیاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اہل ایمان کی کہ ان میں یہ خوبیاں تو ہوں گی، لیکن جیسے یہاں توکل ہے، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اچھا، یہ جو اہل ایمان ہیں کیا یہ اللہ کی معرفت بھی رکھتے ہیں یا انہیں رکھنی چاہیے یا ان کا محض ایمان لے آنا کافی ہوتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ایمان اصل میں ہے ہی اللہ کی معرفت کا نام۔ دیکھیں، جب ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدا سے پڑھا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہاں پہ متقین کی اور پھر آخر پہ فرمایا کہ یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی جہاں صفات بیان فرمائی تو اس کی سب سے پہلی صفت بھی یہ بیان فرمائی کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ اب غیب کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو نظر نہیں آتی وہ غیب ہے۔ اصل میں جب ہم ایمان کو، اس سے لوگوں نے، اہل علم نے غیبیات پر ایمان اور جو ایسی چیزیں جو ظاہری ہیں ان پر ایمان، ان کو الگ الگ کر دیا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے۔
جب آپ کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں وہ ایمان نہیں ہوتا. ایمان ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, آپ کو کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی, اور آپ کو کہا جائے کہ یہ چیز ایسے ہے تو آپ اس کے اوپر منوان ایمان لے آئیں. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں, آپ کی جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں صحابہ کرام اس کے اوپر ایمان لاتے چلے گئے. اس کی دو مثالیں آپ سامنے دیکھ لیں کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ معراج کی خبر دینے والا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا, ابو جہل تھا. اس نے جا کے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں سے ہو آیا ہوں, سیر کر آیا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پہلا ری ایکشن تھا وہ یہی تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ میں یہ بات تیرے دوست محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کے آ رہا ہوں. تو فوراً ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو پھر ایسا ہو گیا ہے. یہی ایمان ہے کہ آپ کا علم, آپ کے زمان و مکان کے پیمانے, آپ کی جتنی بھی نفسیاتی کیفیات ہیں وہ ساتھ نہ دے رہی ہوں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرما دی ہے تو پھر یہ ویسے ہی ہو گیا ہے. اسی طرح کتاب المناقب کے اندر ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ اقوام کا کوئی تذکرہ کیا کہ ایک شخص تھا, اس نے بیل کے اوپر سواری کی یا اس کے اوپر بوجھ لاد دیا تو بیل بول پڑا, اور وہ کہتا ہے اپنے مالک سے کہ میں اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا, مجھے تو کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات ارشاد فرمائی تھی کہ محفل سے ایک شخص بول پڑا اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی بیل بھی بولا, بیل تو باتیں نہیں کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیل باتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا, آپ نے اس کی کوئی لاجک نہیں دی. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بیل کو یہ طاقت دے سکتا ہے کہ وہ بولے, ایسا نہیں فرمایا, قوت گویائی کی بات نہیں کی. آپ نے یہ فرمایا انا امن بہی و ابو بکر و عمر, میں بھی اس پر ایمان رکھتا ہوں, ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے اور عمر بھی ایمان رکھتا ہے. بیل بولا تھا کہ نہیں بولا تھا ابو بکر سے پوچھ لو یا عمر سے پوچھ لو. اب یہ ابو بکر اور عمر اس وقت موجود نہیں تھے, انہوں نے کوئی چشمدید گواہ نہیں تھے, ان سے کیوں پوچھ لو؟ اس لیے کہ وہ ایمان کی اس سطح پہ تھے کہ ان کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات زبان اقدس سے ارشاد فرما رہے ہیں اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ بات ویسے ہی ہے. اگر تاریخ انسانی میں ایک بھی واقعہ ایسا رپورٹ نہ ہوا ہو کہ کوئی بیل نے کبھی باتیں کی ہو, تو بھی جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وہ سچی ہے اور تاریخ کی کوئی بات جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے. تو یہ اصل میں ایمان تھا جو ہوتا ہی امور غیبیہ پر ہے کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی. تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کی معرفت اس میں شامل ہے, اللہ کی معرفت تو بنیاد ہے ایمان کی. اللہ کی معرفت وہ ہے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی صفات بیان فرمائی ہیں, جو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بیان ہوئی ہے, اللہ کی الوہیت بیان ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات بیان ہوئی ہیں, ان ساری چیزوں کے اوپر آپ اگر منوان ایمان رکھیں گے تو آپ کی نفسیاتی کیفیت بھی تبدیل ہو جائے گی, آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی تبدیل ہو جائے گا. یہ وہ اصل میں ٹارگٹ ہے, یہ وہ تقاضا ہے ایمان کا کہ جو کوئی شخص اللہ پر, اللہ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کی پہچان, اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ کی صفات کے ذریعے سے رکھے گا تو اس سے جو کردار ڈیولپ ہوتا ہے وہی تو تقاضا ہے. اور اس ساری آیت کے اندر اسی کردار کا ایک جھلک پیش کی گئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور معرفت خداوندی, توحید خالص, اللہ تعالیٰ مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے, تو معرفت الہی بہت ضروری ہے. اور ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ جو صفات ہیں ان صفات پر بھی آدمی غور کرے اور اپنے تمام امور اللہ تعالیٰ پر چھوڑنا سیکھ لے. اور توکلت علی اللہ, الحمدللہ علی کل حال, یہ تمام موضوعات ڈاکٹر صاحب آپ نے اس کا احاطہ کر لیا. بہت بڑا موضوع ہے لیکن ہم کیونکہ آگے بڑھنا ہے, بہت سارے نکات ہیں. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے فوراً یوم آخر کی, قیامت کی. یوم آخر, جواب دہی کا احساس جو کہ تقوی کی جڑ ہے. اللہ اکبر کہ ایک دن ہمیں پیش ہونا ہے اپنے اعمال کے ساتھ. تو نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد یوم آخر پر ایمان لایا جائے اور فرشتوں کو, اللہ کی نازل کردہ کتاب کو اور پیغمبروں کو,
فرشتے پہلے اللہ رکھ رہا ہے اور کتاب اس کے بعد رکھ رہا ہے اور پیغمبروں کو سب سے آخر میں رکھ رہا ہے۔ ارشاد۔ اصل میں یہ ترتیب جو ہے نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ویسے تو سارے جو یہ ایمان کے اجزاء ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم اس کی کوئی ترتیب اس طرح سے نہیں لگا سکتے کہ کوئی کم اہم ہے اور کوئی زیادہ اہم ہے، لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب میں سب سے پہلے یعنی اللہ پر ایمان ہے، اس کے بعد آخرت پر ایمان ہے، پھر اس کے بعد فرشتوں پر ایمان ہے، اس لیے کہ پورا اللہ تعالیٰ کا جو نظام کائنات ہے یہ فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے، اور یہ جو یعنی اس وقت جو سیاق و سباق ہے اس کے اندر بات تھی قبلہ تبدیل ہونے کی، اور اس قبلہ تبدیل ہونے کے ساتھ جو انسان سے جو تقاضا ہے ایمان کا کہ وہ بس من و ان عمل کرے، جو کچھ اس کو کہا گیا ہے، وہ اس بات کی بحث میں نہ پڑے کہ زیادہ بڑی نیکی مشرق کی طرف منہ کرنا ہے یا مغرب کی طرف منہ کرنا ہے، بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے وہ کرے۔ تو چونکہ فرشتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو خلقت ہی ایسی کی ہے، ان کی تخلیق ہی ایسی فرمائی ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی کسی بھی بات سے انحراف کرنے کا، سر منہ انحراف کرنے کا کوئی جذبہ ہی سرے سے موجود نہیں ہے، لہٰذا فرشتوں کو پہلے بیان کر کے گویا انسان سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے نیکی کرنی ہے تو نیکی کا ایک ماڈل آپ کے پاس ہے، اور نیکی کا ماڈل کیا ہے کہ جو کچھ اللہ کہتا جائے آپ ویسے کرتے جائیں، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جائیں آپ ویسے کرتے جائیں، اور اس کا ماڈل جو ہے فرشتے موجود ہیں۔ لہٰذا یہاں اس مضمون کی اور سیاق و سباق کی اہمیت کے اعتبار سے پہلے فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ کتاب جو ہے ایک پورا ضابطہ بیان کرتی ہیں، فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چلاتے ہیں، اور کتابیں جو ہیں وہ ضابطہ بیان کرتی ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ کتابوں کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ اہل کتاب جو ہے وہ اس بحث کے اندر شامل تھے، اور اہل کتاب کو یہ بتانا مقصود تھا کہ کتابیں وہ بھی تھیں جو تورات اور انجیل تمہارے اوپر نازل ہوئیں، اور کتاب یہ بھی ہے جو قرآن حکیم نازل ہوا ہے، لیکن قرآن حکیم مہیمن ہے باقی ساری کتابوں کے اوپر، جیسے سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اب مانیٹرنگ کرے گا ساری کتابوں کا، لہٰذا جب تک اس کے اوپر ایمان نہ رکھا جائے اس وقت تک آپ اس کردار کے اس ضابطے کی طرف نہیں جا سکتے، جب تک آپ اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر آپ آخر پہ نبیوں کی بات کی، کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان، یہ سارے ایمانیات جو ہیں اس وقت تک یہ ثابت ہی نہیں ہوتے جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھا جائے، لیکن یہاں پہ چونکہ نبیوں پر ایمان کی بات تھی اور کتابوں پر ایمان کی بات تھی، لہٰذا اس کو اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے اندر بعد میں بیان کیا ہے، پہلے ان ایمانیات کی بات کی ہے جس کا تعلق کردار کے تقاضے کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، فوری بعد اللہ تعالیٰ مال جس سے تم بہت محبت کرتے ہو، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اچھا زکوٰۃ اور نماز ان کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے، یا انفاق کا ذکر اللہ پہلے رکھ رہا ہے اس آیت میں۔ تو مال سے محبت انسان کی کیا سرشت میں ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اس کو اگر احد پہاڑ کی وادی سونے کی مل جائے تو یہ کہے گا بس ایک وادی، اللہ اکبر، اور اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں فوراً انفاق کہ دیکھو اپنے مال پر ناک بن کے نہیں بیٹھ جانا، اس مال سے تم بڑے محبت کرتے ہو بڑی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا روشنی، کیا ہدایت دے رہا ہے؟ ارشاد۔ اصل میں بات وہی ہے کہ جب آپ کردار کے اوپر فوکس کریں گے تو کردار کے اوپر فوکس کرنے سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ کردار انسان کے عمل کے لیے کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا محرک ہوتا ہے جو اس کو عمل پر اکساتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے حصول کے علاوہ
جو سب سے بڑا محرک اعمال ہے وہ مال کی محبت ہے۔ لہٰذا لوگ جو ہیں مال کی محبت پر مر مٹ جاتے ہیں، اسی سے لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، اسی سے محبتیں ہوتی ہیں، اسی کی وجہ سے لوگوں کے انفرادی کردار بنتے ہیں، اور پورا کا پورا معاشرہ جو ہے اس مادیت پرستی کے لیے اور مال پرستی کے لیے مر مٹ جاتا ہے۔ لہٰذا کہ کردار کے دو بالکل الگ الگ پہلو، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تقاضا جب کیا ہے کہ تمہارے اعمال کی بنیاد تمہارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان اور نبیوں پر ایمان، تمام ایمان کے اجزاء بتا کے کہ یہ تمہارا محرک اعمال ہونا چاہیے، لہٰذا جو دوسرا محرک اعمال ہے اس کی نگیشن بہت ضروری تھی۔ اس لیے اللہ کریم نے فوری طور پر مال کا تذکرہ کیا کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور اگر کوئی شخص مال کی محبت میں اپنا کردار بنائے ہوئے ہے اور اپنی زندگی جو ہے وہ مال کے گرد گھوم رہی ہے اور مال کو ہی اپنا ٹارگٹ اور فوکس کیا ہوا ہے، تو وہ سب سے پہلے مال کو خرچ کرنا شروع کرے، کیونکہ مال کو خرچ کرنے سے نفاق ختم ہوتا ہے، مال کو خرچ کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور مال کو خرچ کرنا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان مال پر نہیں ہے، مادیت پر نہیں ہے، اس کا ایمان اللہ پر ہے، اور اس کی روح سالم ہے، اس کی روح جو ہے اس کے اندر آلودگی نہیں آئی، اس کی روح آلودہ نہیں ہوئی، اور اپنی روح کی پاکیزگی کو لے کر اللہ پر ایمان کا جو کردار کا اصل تقاضا ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو تو پھر مال کی محبت اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ تو دو ہی باتیں ہیں، اگر اس کا پروگرام دنیا میں ہی رہنے کا ہوگا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، اس کا آخرت کی پروگرام کے بغیر زندگی ہوگی تو اس کے پوری زندگی کا مرکز و محور مال ہوگا، اور اگر اس کا مقصد آخرت کا ہوگا، اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوگا، تو پھر اس کا مقصد و مرکز و محور اس کی زندگی کا آخرت کی زندگی ہوگا۔ پھر وہ دنیا میں اس مال کو سنبھال کے اس کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھے گا، اس کو خزانے نہیں بنائے گا، بلکہ اس کو خرچ کر کے وہ اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے یہاں مال کا ذکر کیا، کیونکہ محرک اعمال یا اللہ پر ایمان ہے اور یا پھر مال کی محبت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہمیت اعمال کی ہے، مال کی نہیں ہے۔ تو ایمانیات پہلے بتا دیا گیا کہ یہ ایمان تمہارے اندر ہونا چاہیے، اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، اللہ کی نازل کردہ کتاب پر، پیغمبروں پر، اور اس کے بعد فوراً انفاق، اللہ کا حق ادا کرو اور بندگان خدا کا حق پورا کرو۔ اب یہاں پر اپنے مال سے محبت ہوتی ہے کہ تمہارا جو محبوب مال ہے وہ تم رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر، مسافروں پر، ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرو۔ تو ڈاکٹر صاحب ذرا سا اس کو اختصار کے ساتھ یہ بیان فرما دیجئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مالدار رہوں اور میری بہن غریب رہے؟ تو رشتہ دار آ گئے، صلہ رحمی، ارشاد۔ اصل میں یہ جو علی حب ہی ہے، یہ بھی دو طرح سے اس کا مفہوم ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال دیا جائے، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اعمال کا محرک اللہ کی محبت ہے یا مال کی محبت ہے، تو اللہ کی محبت میں علی حب ہی سے مراد ہوگا کہ اللہ کی محبت میں وہ مال دینا شروع کر دے اور رشتہ داروں کو دے، اور یہ پھر سارے جو مدات بتائی گئی ہیں۔ لیکن دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ یہ ہی کی جو ضمیر ہے یہ اس کا اشارہ ہے مال کی طرف، کہ مال کی محبت کے باوجود، اب مال کے ساتھ محبت تو ہے اور یہ فطری طور پر ہے، ہر شخص کی محبت ہے، تو اس کی محبت کے باوجود وہ مال دینا شروع کر دے، پھر وہ رشتہ داروں کو دے۔ اب کتنی وہ جیسے فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم لوگ نیکی کو اس وقت تک پہنچ نہیں سکتے، نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ چیزیں خرچ نہ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ تو جو مال جس سے انسان محبت رکھتا ہے، جب یہ اللہ کے لیے دینا شروع کرتا ہے، رشتہ داروں کو دیتا ہے اور اپنے جو غریب لوگوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، سائلین کو دیتا ہے، گردنیں چھڑانے میں دیتا ہے، تو یہ اصل میں مال کی محبت کو کم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ یعنی جب آپ خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو دیکھیں جو نفاق ہے، نفاق جو ایمان کے لیے ایک بہت بڑی بیماری ہے جو کسی کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو نفاق کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ انفاق ہے، کہ کوئی شخص اگر انفاق شروع کر دے، اس کو مال کو خرچ کرنا شروع کر دے، صرف مال نہیں
بلکہ اپنی زندگی بھی خرچ کرنا شروع کر دے، اپنا وقت خرچ کرنا شروع کر دے، اپنا مال بھی، دولت بھی، سب کچھ خرچ کرنا شروع کر دے، اس سے نفاق سے انسان کا تحفظ ہوتا ہے، انسان اس سے بچ جاتا ہے۔ تو یہاں گویا اللہ تعالیٰ نے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ کہہ کے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جتنی مرضی مال کی محبت ہو وہ اس کو اللہ کی محبت پہ لٹا دینا چاہیے۔ اگر اللہ کی محبت میں مال کی محبت ہونے کے باوجود لٹانے کا جذبہ نہیں ہے تو پھر کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو اصل میں ہے ہی اس بات کا نام۔ پھر اس کے بعد آتی ہے مال کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنے دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب کہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، یہ نماز پڑھتے ہیں، یقیناً جب وہ انفاق کر رہا ہے جو آدمی اور وہ اہل ایمان میں شمار ہے، تو اہل ایمان اور وہ نماز نہ پڑھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ تو جیسے وہ صدقہ واجبہ ہے، یہ زکوٰۃ انفاق کر رہا ہے تو زکوٰۃ بھی دے گا۔ جب عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اور جو مصیبت کا وقت آتا ہے کبھی، اللہ اکبر، الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے کہ وہ تنگ دستی ہو یا خوشحالی ہو، یہ انفاق کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور حق و باطل کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو صبر کرتے ہیں، یہ سچے ہیں، یہ متقی ہیں، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب اسے کنکلوڈ فرما دیجئے، اور ہم نے آج کیا سیکھا یہ بھی آپ ہمیں تعلیم کر دیجئے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ جو آیت بر ہے یہ ایک کردار کی ہماگیری کا اظہار ہے کہ مومن جو ہے اس کو کس طرح کا ہماگیر کردار رکھنا چاہیے، اور نمازیں اس میں بعد میں ہیں، آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین پہلے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر نمازیں پڑھتا ہے تو وہ تو صرف اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے، اور جو شخص مال دیتا ہے لوگوں کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو وہ ساری دنیا کے لیے مفید بن جاتا ہے۔ تو یہ افادے کے اعتبار سے اور استفادے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کردار کو بیان فرمایا ہے جس کردار سے پورا معاشرہ مستفید ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ کردار ہے جو اس کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر اس کے اندر پھر آگے جا کے زکوٰۃ چونکہ وہ صدقات واجبہ ہیں وہ بھی بالکل اپنے یعنی افادیت کے اعتبار سے اور مفید ہونے کے اعتبار سے وہ اسی طرح یہ جو آپ مال دینے کے مترادف ہے۔ تو ان دونوں میں فرق یوں کر لیجئے کہ جو زکوٰۃ ہے، جو صدقات واجبہ ہیں وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ مال ہر وقت خرچ کرنے کے لیے جگہ ڈھونڈتا پھرے اور مواقع ڈھونڈتا پھرے کہ اس کو کس وقت جو ہے وہ موقع ملے تو اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے، وہ یتیموں پہ خرچ کرے، وہ مانگنے والوں پہ خرچ کرے، وہ لوگوں کی گردنیں چھڑانے پہ خرچ کرے۔ گویا وہ معاشرے کے اندر اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اس طرح کے مواقع کی تلاش کرتا رہتا ہے، اور پھر ساتھ وہ نماز پڑھتا ہے۔ پھر ساتھ فرمایا کہ وہ عہد کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وہ وعدہ کوئی کرتے ہیں تو وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ وہ وعدہ خواہ اللہ سے ہو یا بندوں سے، یہی میں عرض کر رہا ہوں، کوئی چھوٹے چھوٹے وعدے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور جو وعدے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھ کے جو عہد کیا ہوا ہے اللہ کی بندگی کا، وہ وعدے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے وعدے، اور پھر تنگی ہو یا ترشی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، والصابرین فی البأساء والضراء، کہ حالات چاہے تنگ دستی کے ہوں مالی طور پر یا تکلیف کے ہوں جسمانی طور پر، دونوں اعتبار سے، چاہے لڑائی کے معاملات ہوں، وہ اس کے اندر صبر کرنے والے ہیں۔ مومن کا جو ہماگیر کردار ہے وہ صبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ صبر جو ہے اس کے بغیر کوئی کسی مومن کا کردار نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا کہ حالات جس طرح کے مرضی ہوں یہ صبر کرنے والے ہیں۔ دیکھیں اللہ کی اطاعت بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتی، اور گناہوں سے جو بچنا ہے وہ بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتا، اور پھر خاص طور پہ جو مصیبات انسان کے اوپر آتی ہیں ان سے بچنا اور ان کا مقابلہ بھی صبر کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جب کوئی اس طرح سے ہماگیر کردار رکھتا ہے تو پھر وہ اس کو یہ ٹائٹل ملتا ہے کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سبحان اللہ، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔
خواتین حضرات، واقعہ مکمل ہوا۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 177 جسے آیہ بر بھی کہا جاتا ہے، یہ بہت مشہور آیت ہے اور بار بار گفتگو میں آتی ہے۔ ایک مکمل پیکج اللہ تعالیٰ یہاں دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ سچے لوگ کون ہوتے ہیں، متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات اور گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے جید علماء، اس لیے کہ ان آیات کو سمجھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے۔ یہ ہم سے مخاطبت ہو رہی ہے، کسی اور سے مخاطبت نہیں ہو رہی۔ تو فیہ ذکرکم، قرآن میں میرا بھی ذکر ہے، آپ کا بھی ذکر ہے، تو یہ دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہمارا ذکر کن لوگوں میں ہے، اور قرآن کریم کی اس آیت کے آئینے میں ہی ہم اپنا چہرہ دیکھ لیں، واضح ہو جائے گا۔ خواتین حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کی بنیاد کس سنہ ہجری میں رکھی؟ درست جواب 15 سنہ ہجری میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی دعوت عام کس پہاڑی پر چڑھ کر دی؟ کوہ مروہ پر، یا کوہ صفا پر، یا کوہ جبل پر؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221345000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کراچی میں موجود نہیں، ورنہ ہم ان کے دستے مبارک سے پرچی نکلواتے، لیکن ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی قائم مقامی میں کر رہا ہوں۔ امریکہ سے ہیں اختر مسعود سید صاحب، اختر مسعود سید صاحب ایلینوائے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، جو تھوڑے پر قناعت نہیں کر سکتا وہ کیسے اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے؟ جو تھوڑے پر قناعت نہیں کر سکتا وہ کیسے اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔